بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 40 پڑھیں گے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات، آپ کی قبر اور آپ کے فرزند کا تذکرہ۔ حضرت ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام یکم ربیع اول سن 260 ہجری میں بیمار ہوئے۔ ایک ہفتہ بیمار رہنے کے بعد 8 ربیع اول جمعے کے دن آپ کی وفات ہوئی، اور وفات کے وقت آپ کی عمر 28 سال تھی، اور آپ سامرا میں اپنے گھر کے اسی کمرے میں دفن ہوئے جس میں آپ کے والد گرامی حضرت علی نقی علیہ السلام دفن ہیں، اور آپ نے اپنا خلیفہ و جانشین اپنے فرزند امام منتظر کو چھوڑا جو حکومت حق کے منتظر ہیں۔ امام حسن عسکری نے اپنے بیٹے کی ولادت کو مخفی اور ان کے معاملے کو پردہ راز میں رکھا، کیونکہ اس وقت نہایت سختی ہو رہی تھی، اور بادشاہ وقت اس مولود کی شدت سے تلاش اور ان کے معاملے کی چھان بین میں لگا ہوا تھا۔ جبکہ مذہب شیعہ امامیہ میں آپ کی آمد و ولادت مشہور ہو چکی تھی، اور معروف و معلوم تھا کہ سب شیعہ آپ کے ظہور کی انتظار میں ہیں، لہٰذا آپ کے فرزند گرامی حضرت قائم آل محمد نہ تو والد کی زندگی میں لوگوں کے سامنے آئے، اور نہ ہی ان کی وفات کے بعد جمہور مسلمین انہیں پہچان سکے، اور اسی لیے ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام کا بھائی جعفر بن علی اپنے بھائی ابو محمد کی رحلت کے بعد آپ کے ترکے کا وارث بن کھڑا ہوا، اور ابو محمد کی کنیزوں کو قید اور آپ کی ازواج کو پابند کرنے کی کوشش کی، اور جعفر نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب پر حضرت کے فرزند قائم آل محمد کے انتظار کرنے اور آپ کے وجود کے یقینی سمجھنے اور آپ کی امامت کے قائل ہونے پر طعن و تشنیع کیے، اور ان لوگوں کے خلاف حکومت کو اکسایا، یہاں تک کہ انہیں ڈرایا، دھکیلا اور دور کیا گیا، اور ابو محمد کے پسماندگان پر ان امور کی وجہ سے ہر مصیبت جاری ہوئی۔ انہیں قید و بند میں رکھا گیا، دھمکیاں دی گئیں اور حقیر و ذلیل کیا گیا، لیکن بادشاہ کو ان سے کوئی فائدہ نہ مل سکا، اور جعفر نے ظاہراً ابو محمد علیہ السلام کے ترکے کو سمیٹ لیا اور کوشش کی کہ وہ شیعوں کے نزدیک ان کا قائم مقام بنے، لیکن ان میں سے کسی نے اسے قبول نہ کیا اور نہ ہی اس کی امامت کا اعتقاد رکھا۔ پس وہ سلطان وقت کے پاس اپنے بھائی کا مرتبہ مانگنے گیا اور بہت سا مال دینے کا وعدہ کیا، اور اس نے قرب حاصل کرنے کی اس طرح کوشش کی کہ جو اس کے گمان میں قرب کا ذریعہ بن سکتا تھا، لیکن ان میں سے کسی چیز سے اسے کوئی فائدہ نہ ہوا، اور اس سلسلے میں جعفر کی بہت سی روایات ہیں، لیکن میں نے کئی اسباب کی وجہ سے کتاب جن کی شرح کی متحمل نہیں ان سے روگردانی کی ہے۔ امامیہ اور عامہ میں سے ان لوگوں کے نزدیک بھی جو لوگوں کے حالات و اخبار سے واقف ہیں مشہور ہیں، اور اللہ سے ہم عنایت و مدد چاہتے ہیں۔ امام منتظر مہدی علیہ السلام کے حالات، حضرت امام حسن عسکری کے بعد والے امام کا ذکر، ان کی تاریخ ولادت، دلائل امامت، کچھ حالات، ان کی غیبت، قیام کے وقت، سیرت اور حکومت و سلطنت۔ ابو محمد کے بعد ان کے فرزند ارجمند امام ہیں جو رسول اللہ کے ہم نام اور ہم کنیت ہیں، اور ان کے علاوہ ان کے پدر گرامی نے ظاہر و باطن میں کوئی اولاد نہیں چھوڑی، اور انہیں بھی پوشیدہ و غائب چھوڑا ہے، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اور آپ کی ولادت 15 شعبان کی رات سن 255 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی مادر گرامی ایک کنیز ہیں جنہیں نرجس خاتون کہا جاتا ہے، اور آپ کا سن مبارک اپنے والد کی وفات کے وقت 5 سال تھا، اور اسی سن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت اور فضل خطاب دیا اور آپ کو عالمین کے لیے آیت و نشانی قرار دیا، حکمت و دانائی عطا کی جس طرح حضرت یحییٰ کو بچپن میں دی تھی، اور انہیں ظاہراً بچپن کی حالت میں امام قرار دیا جس طرح عیسیٰ بن مریم کو گہوارے میں نبی قرار دیا تھا۔ ملت اسلام میں آپ کے لیے پہلے سے نبی ہادی کی طرف سے نبی ہادی کی طرف سے، پھر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے نص آ چکی ہے، اور تمام ائمہ کے بعد دیگرے ان کے والد گرامی امام حسن عسکری تک نے ان پر نص قائم کیا، اور ان کے والد نے اپنے قابل وثوق اور خاص شیعوں کے سامنے آپ پر نص قائم کی ہے۔
آپ کی غیبت اور آپ کی حکومت کی خبر آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور غائب ہونے سے پہلے موجود و مشہور تھی، اور ائمہ ہدی سے جنابی صاحب سیف حق کو قائم کرنے والے اور حکومت ایمانی کے لیے منتظر ہیں۔ آپ کی حکومت قائم ہونے سے پہلے آپ کے دو آپ کے لیے دو غیبتیں ہیں، اور ان میں سے ایک دوسری سے بہت طویل ہے۔ جس طرح کی اس سلسلے میں اخبار اور روایات آئی ہیں، ان میں سے غیبت صغریٰ تو آپ کی ولادت سے لے کر آپ کے شیعوں کے درمیان سفارت کے منقطع ہونے اور آخری سفیر کی وفات کے بعد تک ہے، اور غیبت کبریٰ اس غیبت صغریٰ کے بعد سے شروع ہوتی ہے، اور اس غیبت کبریٰ کے آخر میں آپ تلوار کے ساتھ قیام کریں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے، اور انہیں ہم ایمان بنائیں گے، وارث قرار دیں گے، اور زمین پر قدرت دیں گے، اور فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو ان سے وہ کچھ دکھائیں گے جس سے وہ ڈرے تھے۔ اور خدا کا ارشاد ہے، اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور راتیں ہرگز ختم نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ خدا میرے اہل بیت میں سے ایک مرد کو مابعوث فرمائے گا جو میرا ہم نام ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اتنا باقی نہ رہے مگر دنیا میں سے ایک ہی دن، تو خدا اس دن کو اتنا طویل بنا دے گا یہاں تک کہ میری اولاد سے ایک شخص کو اس میں مابعوث کرے گا جو میرا ہم نام ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ ان دلائل میں سے ایک وہ دلیل ہے جس کا عقل استدلال صحیح کے ساتھ تقاضا کرتا ہے کہ ہر زمانے میں ایک ایسے معصوم امام کا ہونا ضروری ہے جو تمام احکام اور جملہ علوم میں کامل و مکمل ہوتے ہوئے اپنی رعایت سے مستغنی ہو، کیونکہ مکلفین جن کو خدا نے تکلیف شرعی دی اور احکام الہی کی ذمہ داری ڈالی ہے کا ایک ایسے سلطان عادل و معصوم کے بغیر رہنا محال ہے جس کے وجود سے وہ اصلاح اور درستگی کے زیادہ قریب اور فساد و خرابی سے دور رہے۔ اس کی سب ناقص لوگوں کی ضرورت ہے جو مجرموں کو ادب سکھائے اور نافرمانوں کو سیدھا کرے، اور وہ ایسا ہو جو گمراہوں کو راہ دکھانے والا، جاہلوں کو تعلیم دینے والا، غافلوں کو تنبیہ و خبردار کرنے والا، بھٹکنے والوں کو ہدایت کرنے والا، حدود الہی کو قائم کرنے والا، احکام خداوندی کو نافذ کرنے والا، اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا، حکام کو مقرر و متعین کرنے والا، سرحدوں کا محافظ، اموال کا نگران، مرکز اسلامی کا حامی، اور جمعہ اور عید کے اجتماعات میں سب کو ایک جمع کرنے والا ہو۔ اور اس پر بھی دلائل قائم ہیں کہ مذکورہ دلیل کے مطابق سلطان عادل ایسا ہو جو لغزشوں اور غلطیوں سے معصوم ہو، کیونکہ بالاتفاق وہ کسی دوسرے امام سے مستغنی ہوگا، ورنہ اگر اس سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں اور غلطیاں کرتا ہے تو اس امام کے لیے پھر کسی اور رہنمائی اور امام کی ضرورت ہوگی، اور یہ چیز بلا شک و شبہ عصمت کا تقاضا کرتی ہے، اور عصمت کا علم بغیر رہنمائی و نشاندہی خداوند کے پتہ نہیں چل سکتا۔ لہذا معصوم کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے، یا اس سے معجزے کا ظہور ہو جو اسے دوسروں سے ممتاز و جدا کرے اور معلوم ہو کہ یہی معصوم ہے۔ معجزے میں خرق عادت اور فوق العادہ کام کر کے دکھانے کے ساتھ ساتھ دعوی امامت بھی ہوگا، اور یہ صفات کسی میں نہیں پائی جاتی سوائے اس میں کہ جس کی امامت کو امام حسن عسکری بن علی نقی علیہ السلام کے اصحاب ثابت کرتے ہیں، اور ہمارے بیان کے مطابق وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ اور یہ ایک ایسی اصل و بنیاد ہے جس میں امامت کے بارے میں کہ کیا امامت ان شرائط سے ہونی چاہیے، وہ نصوص اور وہ اخبار اور روایات جو اس سلسلے میں منقول ہے، ان کے درج کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ اس امامت کا خود عقل تقاضا کرتی اور ثابت شدہ استدلال اس کے درست و صحیح ہونے پر موجود ہے۔
پھر امام مہدی علیہ السلام فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام پر نص قائم ہونے کے بارے میں اتنی روایات موجود ہیں جس سے ہر قسم کا عذر ختم ہو جاتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی امامت پر نصوص و دلائل۔ نمبر 1، مجھے خبر دی ہے ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب کلینی سے، اس نے علی بن ابراہیم سے، اس نے محمد بن علی سے، اس نے محمد بن فضل سے، اس نے ابو حمزہ شمالی سے، اس نے ابو جعفر باقر علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن و انس کی طرف بھیجا اور ان کے بعد باقی 12 وصی قرار دیے، ان میں سے کچھ گزر چکے اور کچھ باقی ہیں، اور ہر وصی کے ساتھ سنت جاری ہے۔ پس وہ اوصیہ جو محمد کے بعد ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے اوصیہ کی سنت پر ہیں اور وہ 12 ہیں، اور حضرت امیر المومنین وہ مسیح کی سنت پر ہیں، یعنی امیر المومنین کے بارے میں 3 قسم کے گروہ ہیں۔ علامہ مجلسی۔ نمبر 2، مجھے خبر دی ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، اس نے محمد بن یحییٰ سے، اس نے احمد بن محمد بن عیسیٰ اور محمد بن عبداللہ اور محمد بن حسین سے، ان سب نے سہل بن زیاد سے، اس نے حسن بن عباس سے، اس نے ابو جعفر ثانی امام محمد تقی علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا لیلۃ القدر پر ایمان لے آؤ، کیونکہ اس میں سال بھر کا امر و حکم نازل ہوتا ہے، اور میرے بعد اس امر کے والیان امر علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد سے 11 فرزند ہیں۔ نمبر 3، اسی اسناد کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابن عباس سے فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر ہر سال ہوتی ہے، اور اسی رات سال بھر کا امر نازل ہوتا ہے، اور رسول اللہ کے بعد اس امر کے کچھ والی ہیں۔ تو ابن عباس نے آپ سے فرمایا کہ وہ کون ہیں؟ فرمایا میں اور جو میری صلب میں سے 11 افراد جو امام ہیں اور جن سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 4، مجھے خبر دی ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، اس نے محمد بن یحییٰ سے، اس نے محمد بن حسن سے، اس نے ابن محبوب سے، اس نے ابو جارود سے، اس نے ابو جعفر محمد بن علی باقر علیہ السلام سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت فاطمہ دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان کے سامنے ایک تختی تھی اور اس میں اوصیہ اور ان مقدورہ کی اولاد میں سے ائمہ علیہ السلام کے نام تھے، بس میں نے انہیں شمار کیا تو وہ نام 12 تھے، اور ان کے آخری قائم تھے جو اولاد فاطمہ میں سے ہیں، ان میں سے 3 محمد ہیں اور 3 علی ہیں یا 4 علی ہیں۔ ظاہراً روایت سے کچھ الفاظ ساقط ہیں، کیونکہ جناب سیدہ علیہ السلام کی اولاد سے 11 امام ہیں، اسی طرح ایک نسخہ میں 3 علی ہیں کے الفاظ ہیں۔ ظاہر ہے کہ اولاد جناب سیدہ علیہ السلام میں 3 علی ہیں، ورنہ کل ائمہ میں 4 علی ہیں۔ مترجم۔ نمبر 5، مجھے ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے ابو اعلیٰ اشعری سے خبر دی، اور اس نے حسن بن عبید اللہ سے، جس نے حسن بن موسیٰ خشاب سے، اس نے علی بن سماع سے، اس نے علی بن حسن بن رباط سے، اس نے ابن عزینہ سے، اس نے زرارہ سے، وہ کہتے کہ میں نے جناب ابو جعفر باقر علیہ السلام کو یہ کہتے سنا کہ آل محمد میں سے 12 ہوں گے، سب کے سب محدث، یعنی جن کے ساتھ ملائکہ گفتگو کرتے ہیں، اور وہ علی بن ابی طالب اور 11 فرزندان کی اولاد میں سے ہیں۔ جناب رسول اللہ اور علی وہ دونوں تو سب کے والد ہیں۔ نمبر 6، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن ابراہیم سے، اس نے اپنے باپ سے، اس نے ابن ابی عمیر سے، اس نے سعید بن غزوان سے، ابو بصیر سے، اس نے ابو جعفر باقر علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا کہ حسین کے بعد 9 امام ہیں اور ان کے 9 ان کے قائم ہیں۔ نمبر 7، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے حسین بن محمد سے، اس نے معلی بن محمد سے، اس نے وشاح سے، اس نے آبان سے، اس نے زرارہ سے، وہ کہتے کہ میں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ ائمہ 12 ہیں، جن میں سے حسن اور حسین ہیں، پھر باقی ائمہ اولاد حسین علیہ السلام سے ہیں۔ نمبر 8، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے محمد بن علی بن بلال سے،
وہ کہتا ہے کہ ابو محمد حسن بن علی عسکری علیہ السلام کی طرف سے ان کی وفات سے 2 سال پہلے حکم صادر ہوا کہ جس میں آپ نے مجھے اپنے بعد کے جانشین کی خبر دے رہے تھے۔ پھر آپ کی وفات سے 3 ماہ پہلے پیغام آیا جس میں آپ نے مجھے اپنے بعد کے خلیفہ کی خبر دی۔ نمبر 9، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے محمد بن یحییٰ سے، اس نے احمد بن اسحاق سے، اس نے ابو ہاشم جعفری سے، اس نے کہا کہ میں نے ابو محمد حسن عسکری بن علی نقی علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے آپ کی جلالت و عظمت آپ سے سوال کرنے سے روکتی ہے، کیا آپ مجھے اجازت دیتے کہ میں آپ سے سوال کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سوال کرو۔ تو میں نے عرض کیا اے میرے آقا و سردار، کیا آپ کو کوئی فرزند ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو میں نے عرض کیا اگر کوئی حادثہ پیش آئے تو میں نے ان کے متعلق کہاں سے سوال کروں؟ فرمایا مدینے میں۔ نمبر 10، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے جعفر بن محمد کوفی سے، اس نے جعفر بن محمد مکفوف سے، اس نے عمر و حوازی سے۔ وہ کہتا ہے کہ ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے اپنا بیٹا دکھایا اور فرمایا کہ میرے بعد یہ تمہارا صاحب ہے۔ نمبر 11، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے حمدان قلانسی سے، اس نے عمری سے۔ وہ کہتا ہے کہ امام ابو محمد عسکری علیہ السلام چل بسے اور اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ بنا گئے۔ نمبر 12، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے حسین بن محمد سے، اس نے معلی بن محمد سے، اس نے احمد بن محمد بن عبداللہ سے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو محمد کی طرف سے حکم نامہ صادر ہوا جب زبیری مارا گیا، یہ جزا ہے اس کی جو اللہ پر جرت کرے گا۔ اللہ کے اولیاء کے سلسلے میں وہ گمان کرتا تھا کہ وہ مجھے قتل کرے گا اور میری کوئی اولاد نہیں، تو اس نے اپنے میں اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت دیکھی ہے۔ محمد بن عبداللہ کہتا ہے کہ پھر آپ کے فرزند ارجمند پیدا ہوئے۔ نمبر 13، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، جس نے اسے بتایا، اس نے محمد بن احمد علوی سے، اس نے داؤد بن قاسم جعفری سے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو الحسن علی نقی بن محمد علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے بعد خلف صالح حسن عسکری ہے، بس کیا حالت ہوگی تمہارے خلف کے بعد خلف کے ساتھ؟ تو میں نے عرض کیا کیوں؟ خدا مجھے آپ کا فدیہ قرار دے۔ تو آپ نے فرمایا تم لوگ ان کو دیکھ نہیں سکو گے اور تمہارے لیے ان کا نام لے کر ان کو یاد کرنا حلال و جائز نہیں ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا پھر ہم کس طرح ان کا ذکر کریں گے؟ فرمایا کہ حجت آل محمد علیہ السلام۔ یہ وہ مختصر نصوص ہیں جو 12ویں امام کے متعلق قائم ہوئی ہیں، ورنہ اس سلسلے میں روایات بہت زیادہ ہیں جن کو محدثین کے گروہ نے تدوین کیا اور اپنی تصانیف میں درج کیا ہے۔ آپ کے دیدار سے مشرف ہونے والے ہیں۔ نمبر 1، مجھے خبر دی ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے محمد بن اسماعیل بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے، اور وہ عراق میں اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے معمر ترین شخص تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن عسکری بن علی تقی بن محمد نقی علیہ السلام کے فرزندوں کو دونوں مسجدوں کے درمیان دیکھا کہ جب کہ وہ نوخیز لڑکے تھے۔ نمبر 2، مجھے ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے خبر دی، اس نے محمد بن یحییٰ سے، اس نے حسن بن رزق اللہ سے، اس نے موسیٰ بن محمد بن قاسم بن حمزہ بن موسیٰ بن جعفر سے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے حکیمہ بنت محمد تقی بن علی رضا علیہ السلام اور وہ حضرت حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت قائم آل محمد کو ان کی ولادت کی رات بھی اور اس کے بعد بھی دیکھا۔ نمبر 3، مجھے ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے محمد بن حمدان قلانسی سے، جس نے کہا میں نے ابو عمر و عمری سے کہا کہ حضرت ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام چل بسے، تو وہ کہنے لگا کہ وہ چلے گئے ہیں لیکن تم میں اپنا خلیفہ اسے بنا گئے ہیں جن کی گردن اس طرح ہے، اور اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، اپنے ہاتھ کی کلائی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ گردن اس طرح نازک سی، مراد یہ کہ بہت چھوٹے ہیں۔ نمبر 4، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے،
اس نے علی بن محمد سے، اس نے زراری کے غلام فتح سے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو علی بن مطہر سے سنا، وہ ذکر کرتا تھا کہ اس نے جناب امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور اس نے آپ کی قد و قامت بھی بیان کی۔ نمبر 5، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے محمد بن شازان بن نعیم سے، اس نے ابراہیم بن عبدہ نیشہ پوری کی خادمہ سے، اور وہ نیک و صالح عورتوں میں سے تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میں ابراہیم کے ساتھ صفا میں کھڑی تھی تو صاحب امر علیہ السلام تشریف لائے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ابراہیم کی کتاب مناسک پکڑ لی اور کئی چیزوں کے متعلق اس سے باتیں کی۔ نمبر 6، مجھے ابو القاسم نے خبر دی محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد بن علی بن ابراہیم سے، اس نے ابو عبداللہ بن صالح سے کہ حضرت کو حجرہ اسود کے پاس دیکھا جبکہ لوگ حجرہ اسود پر ایک دوسرے کو کھینچ رہے تھے، اور حضرت فرما رہے تھے کہ انہیں یہ حکم نہیں دیا گیا ہے۔ نمبر 7، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے احمد بن ابراہیم بن ادریس سے، اس نے اپنے باپ سے، وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت کو ابو محمد کی وفات کے بعد دیکھا جبکہ وہ بڑے ہو گئے تھے، اور میں نے آپ کے ہاتھ اور سر کا بوسہ لیا۔ نمبر 8، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے ابو عبداللہ بن صالح اور احمد بن نظر سے، وہ قمبری سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جعفر بن علی نقی علیہ السلام کی بات شروع ہو گئی، بس انہوں نے اس کی مذمت کی تو میں نے کہا کہ اس کے علاوہ تو کوئی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا کہ کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن میرے علاوہ لوگوں نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے علاوہ کس نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خود جعفر نے 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ نمبر 9، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن محمد سے، اس نے جعفر بن محمد کوفی سے، اس نے جعفر بن کمفوف سے، اس نے عمر و احوازی سے، وہ کہتا ہے کہ ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے حضرت کی زیارت کرائی اور فرمایا یہ ہیں تمہارے صاحب امر۔ نمبر 10، مجھے خبر دی ابو القاسم نے محمد بن یحییٰ سے، اس نے حسن بن علی نیشہ پوری سے، اس نے ابراہیم بن محمد سے، اس نے ابو نظر ظریف خادم سے کہ اس نے حضرت کو دیکھا۔ اسی قسم کے اخبار جو ہم نے ذکر کیا ہے بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے فضائل و دلائل۔ نمبر 1، مجھے ابو القاسم جعفر بن محمد بن قویلیہ نے محمد بن یعقوب سے خبر دی، اس نے علی بن محمد سے، اس نے محمد بن حمویہ، اس نے محمد بن ابراہیم بن مہزار سے، وہ کہتا ہے کہ ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام نے جب رحلت فرمائی تو ان کے بعد امام کے بارے میں مجھے شک سا پڑ گیا۔ ادھر میرے باپ ابراہیم بن مہزار کے پاس بہت زیادہ مال جو امام کے ساتھ مربوط تھا جمع ہو گیا تھا۔ میرا باپ اس مال کو لے کر کشتی میں سوار ہوا اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ راہ میں انہیں سخت بخار نے گھیرا تو میرے بابا نے کہا کہ مجھے واپس لے چلو، یہ بیماری موت لگتی ہے، اور مجھے اس مال کے بارے میں خدا سے ڈرنے، اس کی حفاظت کرنے اور امام زمان تک پہنچانے کی وصیت کی، اور خود 3 دن کے بعد فوت ہو گیا۔ تو اس وقت میں نے اپنے اس مال کے بارے میں دل میں کہا کہ میرا باپ کسی نامناسب چیز کی وصیت کرنے والا نہیں تھا، میں یہ مال اٹھا کر عراق لے جا کر دریا کے کنارے ایک مکان کرائے پر لے لیتا ہوں اور کسی کو کسی چیز کی خبر نہیں دوں گا۔ اگر کوئی چیز واضح ہو گئی جس طرح ابو محمد کے زمانے میں واضح تھی تو یہ مال وہاں خرچ کروں گا اور نہ اپنی ضرورت اور خواہشات میں صرف کروں گا۔ بس میں عراق آیا، دریا کے کنارے ایک مکان کرائے پر لیا اور کچھ دن وہاں رہا کہ اچانک ایک قاصد رقعہ لے کر آیا جس میں تحریر تھا کہ اے محمد، تمہارے پاس یہ مال ہے، یہاں تک کہ تمام اس مال کو جو میرے پاس تھا، اور بیان کیا، اور اس کے ضمن میں کچھ ایسی باتیں بھی بیان کی جن کا مجھے علم نہیں تھا۔ بس میں نے وہ قاصد کے سپرد کر دیا اور بقیہ امام وہیں رہا، لیکن میرے پاس کوئی نہ آیا، جس سے میں غمزدہ ہو گیا۔ پس میری طرف رقعہ آیا کہ ہم نے تجھے تیرے باپ کا قائم مقام کیا، پس اللہ کی حمد و تعریف کرو۔ نمبر 2، محمد بن عبداللہ سیاری نے روایت کی کہ میں نے مہر زبانی حارثی کی اشیاء
کی اشیاء ناحیہ مقدسہ پہنچائی جن میں سونے کا کنگن بھی تھا، پس وہ قبول کر لی گئیں اور کنگن مجھے واپس کیا گیا اور مجھے اسے توڑنے کا حکم دیا گیا۔ پس میں نے اسے توڑا تو اس کے اندر چند ایک مسقال سونا، لوہا، تانبا اور پیتل تھا۔ پس میں نے کھوٹ نکال لیا اور خالص سونا دوبارہ بھیج دیا تو وہ قبول ہو گیا۔ نمبر 3، علی بن محمد سے روایت ہے کہ اہل سواد اہل عراق میں سے ایک شخص نے کچھ مال جناب زمان کی خدمت میں بھیجا تو واپس کر دیا اور کہا کہ اپنے چچا کی اولاد کا حق اس میں سے نکالو، اور وہ 400 درہم ہے۔ اس شخص کے پاس زمین تھی جس میں اس کے چچا کی اولاد بھی شریک تھی، لیکن اس نے ان سے روک رکھی تھی۔ پس اس نے غور و فکر کیا تو واقعاً اس کے چچا کی اولاد کا 400 درہم حق بنتا تھا۔ اس نے وہ نکال کر باقی مال بھیجا تو وہ قبول کر لیا گیا۔ نمبر 4، قاسم بن علا کہتے ہیں کہ میرے ہاں چند لڑکے پیدا ہوئے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا اور ان کے لیے دعا کا سوال کیا، لیکن آپ ان کے متعلق کچھ بھی نہ لکھتے۔ پس وہ سب مر گئے، اور جب میرا بیٹا حسین پیدا ہوا تو میں نے دعا کرنے کے لیے خط لکھا تو مجھے جواب دیا گیا کہ الحمدللہ وہ زندگی والا ہے۔ نمبر 5، علی بن محمد نے ابو عبداللہ بن صالح سے روایت کی، وہ ایک سال بغداد گیا اور جب وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا تو تاخیر مقدمہ امام زمان سے اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہ ملی، چنانچہ قافلے سے بچھڑ کر رکنا پڑا اور میں قافلے کے نہروان کی طرف جانے کے 22 دن تک وہیں مقیم رہا۔ اس کے بعد مجھے جانے کی اجازت ملی اور کہا گیا کہ بدھ کو چلنا، لہٰذا میں چل پڑا۔ قافلے سے جا ملنے کی تو مجھے کوئی امید تک نہ تھی۔ میں نہروان پہنچا تو دیکھا قافلہ ابھی تک وہیں ٹھہرا ہوا تھا، اور میں نے وہاں جا کر اپنے اونٹ کو چارہ کھلایا کہ اتنی دیر میں قافلے نے کوچ کیا اور میں بھی چل پڑا، اور یہ سب کچھ اس طفیل ہوا کہ امام نے میرے لیے سلامتی کی دعا کی تھی۔ الحمدللہ، جملہ تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ نمبر 6، علی بن محمد نے نصر بن صبا بلخی سے، اس نے محمد بن یوسف شاشی سے روایت کی، وہ کہتا ہے کہ میرے ایک ناسور نکل آیا، میں نے اتباع کو دکھایا اور اس پر مال خرچ کیا، لیکن دوا نے کوئی اثر نہ کیا تو میں نے آپ کی طرف ایک رکہ لکھا جس میں دعا کا سوال کیا تو میری طرف تحریر ہو کر آیا کہ خدا تجھے عافیت کا لباس پہنائے اور تجھے دنیا و آخرت میں ہمارے ساتھ قرار دے۔ پس ایک جمعہ نہیں گزرا تھا کہ مجھے عافیت و شفا نصیب ہوئی اور وہ جگہ ہتھیلی کی طرح صاف و شفاف ہو گئی، تو میں نے اپنے ایک واقف طبیب کو بلا کر زخم کی جگہ والا نشان دکھایا تو وہ کہنے لگا ہم تو اس کی دوا نہیں جانتے اور نہ ہی ہمارے پاس علاج ہے، بغیر کسی وہم و گمان کے یہ اللہ ہی نے تجھے شفا بخشی ہے۔ نمبر 7، علی بن محمد نے علی بن حسین یمانی سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بغداد میں تھا تو یمانیوں کا قافلہ تیار ہوا اور میں نے بھی چاہا کہ ان کے ساتھ چلا جاؤں، چنانچہ میں نے آپ کی جانب لکھ کر اس بارے میں اجازت چاہی، جواب آئے ان کے ساتھ نہ جاؤ کیونکہ تمہارے ان کے ساتھ جانے میں کوئی اچھائی اور خیر نہیں ہے، اور کوفے میں قیام کرو۔ وہ کہتا ہے میں وہیں مقیم رہا اور قافلہ چلا گیا، پس بنو حنظلہ نے ان کے خلاف خروج کیا اور انہیں ہلاک و تباہ کر دیا۔ وہ کہتا ہے میں نے پھر خط لکھا اور پانی کے راستے جانے کی اجازت چاہی تو اس کی بھی مجھے اجازت نہ ملی، تو میں نے ان کشتیوں کے متعلق لوگوں سے پوچھا جو اس سال سمندر کے راستے گئی تھیں، تو مجھے معلوم ہوا کہ کوئی کشتی بھی صحیح و سالم نہیں بچی۔ ان کے خلاف ایک قوم نے خروج کیا جنہیں بوارہ کہتے ہیں اور انہیں لوٹ لیا۔ نمبر 8، علی بن حسین کہتا ہے میں سامرا گیا اور غروب کے وقت میں دروازے پر پہنچا، میں نے کسی سے بات نہیں کی اور نہ میں نے کسی سے جان پہچان پیدا کی۔ ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد میں مسجد میں نماز پڑھنے لگا، اچانک ایک خادم میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ اٹھو۔ میں نے کہا کہاں؟ وہ کہنے لگا گھر کی طرف۔ میں کہنے لگا میں کون ہوں؟ شاید تجھے میرے علاوہ کسی کے پاس بھیجا گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، میں تو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اور تم علی بن حسین ہو۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا، پس اس نے اس سے کوئی راز کی بات کہی جسے میں نہ سمجھ سکا، یہاں تک کہ میرے پاس وہ تمام چیزیں لے کر آیا جن کی ضرورت تھی۔ میں 3 دن تک اس کے پاس رہا اور میں نے اس سے گھر کے اندر زیارت
کرنے کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت ملی اور میں نے رات کو زیارت کی۔